اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 40 سے 57 پیش کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمان روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اس سے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس ایسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹھی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کی خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب وہ بات یاد آئی۔ اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کے بالوں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑے گی۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاش اللہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے محسوس کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی
وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے اور اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔